ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور عظیم دن ہم ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کے حضور، اس کے گھر میں اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایمان کی دولت سے نوازا اور پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور پھر آج کے اس دور کے اندر ہمیں اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کے ساتھ نسبت، تعلق اور محبت اور ادب والا تعلق عطا فرمایا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کے ساتھ ہم جب نسبت اور تعلق کی بات کرتے ہیں تو آپ کی ذات سے جو تعلیم ہمیں حاصل ہوتی ہے اور جس ادب کی ہم بات کرتے ہیں وہ ادب اخلاق کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنائے ہوئے اخلاق کریمانہ سے اپنی ذات کو متصف نہیں کریں گے تو یہ فیض تو رہے گا، لیکن وہ زندگیوں کے اندر پھر زندگی کا حصہ نہیں بنتا۔ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور آج کے اس دور کے اندر جب ہم فتنوں کا شکار ہیں، فکری طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی، جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق کریمانہ کو اپنے اندر اس کو ضروری طور پر دہرا لیں اور کوشش کریں کہ پھر اپنے آپ کو ان اوصاف کے ساتھ بحیثیت امتی ہم خود کو ان اخلاق کو اپناتے چلے جائیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جب بھی ہم کتابوں کے اندر یہ چیزیں پڑھتے ہیں یا تقریروں کے اندر یہ چیزیں سنتے ہیں تو ہماری اس قوم کا المیہ یہ ہے، میں بالخصوص پاکستانی قوم کی بات کروں گا، کہ ہم چیزوں کو کتابوں میں پڑھتے ہیں تو میں امتحان کی حد تک پڑھا اور جب امتحان پاس کر لیا تو اس کے بعد ہمارا ان سے تعلق نہیں ہوتا، جبکہ وہ چیزیں ہمارے نصاب کے اندر جو داخل کی گئی ہیں وہ اس لیے کی گئی ہیں کہ ہم انہیں اپنی زندگی کے اندر اپنائیں، روزمرہ زندگی کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر ان کو پریکٹس کریں۔ پھر اسی طرح ان دیگر کتب کے اندر جب ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں تو یہ حصول برکت کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس پر واہ واہ اور سبحان اللہ کر دیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق تو اتنے اعلیٰ تھے، لیکن اپنی زندگی کے اندر ان اخلاق کو نہ اپنائیں۔ اب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے جہاں دیگر عظمتیں، رفعتیں عطا فرمائیں، وہاں پر جو اخلاق کے باب کے اندر آپ کو عظمت اور رفعت عطا فرمائی تو اللہ رب العزت نے آپ کے اخلاق کے بارے میں بھی خود ارشاد فرمایا کہ محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم یہاں تک جب پہنچتے ہیں کہ جب قرآن نے جس کو خلق عظیم کہا ہے
کہ عام اخلاق نہیں بلکہ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، یعنی آپ کا اخلاق کتنا عظیم اور کتنا پیارا ہے۔ تو ہم یہ پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق تھا کیا جس کو اللہ رب العزت خلق عظیم کہہ رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کیا تھے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس سے سوال کیا کہ اے سوال کرنے والے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا بلا، میں نے قرآن پڑھا ہے، اس کی تلاوت کی ہے، اس کی قرأت کی ہے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جان لو کانا خلقہ القرآن، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق یہ سارے کا سارا قرآن، یہ در حقیقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق ہیں۔ اب یہاں اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے، جو ہم نے گزشتہ نشست کے اندر بات کی، آپ کی ولادت مبارکہ کی، آپ کی آمد کی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس بشری دنیا کے اندر بشری پیکر کی صورت میں بھیجا۔ تو آپ جب بشری صورت کے اندر ہمارے سامنے آئے تو آپ کے اخلاق بھی بشری تھے۔ پھر اللہ رب العزت کا یہ جو فرمان ہے کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق وہ سارے کا سارا قرآن آپ کے اخلاق ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی چلی گئیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وہ اخلاق چڑھتے چلے گئے کہ جیسے جیسے قرآن اترتا ویسے ویسے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق پر رنگ چڑھتا جاتا۔ تو ہوا یوں کہ 23 سال کے اندر ادھر سے قرآن کی آیات نازل ہوتی چلی گئیں اور یہاں آقا کی ذات پر وہ الوہی اخلاق کا رنگ چڑھتا چلا گیا اور بشری اخلاق آپ کی ذات مبارکہ سے وہ جدا ہوتے چلے گئے۔ اور یوں 23 سال کے اندر جب یہ قرآن مکمل ہوا تو آپ سے بشری اخلاق وہ مکمل طور پر جدا ہو چکے تھے اور آپ پر سارے کا سارا جو اخلاق کا رنگ تھا وہ الوہی اخلاق کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ اور جب یہ مقام آیا کہ آپ پر اللہ کے اخلاق کا رنگ مکمل طور پر چڑھ گیا تو پھر اللہ نے کہا محبوب انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ یعنی آپ کی ذات کے جو اخلاق ہمیں نظر آتے ہیں در حقیقت یہ آپ کے لیے یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں، یہ اللہ کے اخلاق ہیں، یہ الوہی اخلاق ہیں۔ اور پھر اس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا ہے اور محبوب آپ پر جو ان صفات کا رنگ چڑھا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ محبوب کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یوں ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً اس لیے اتارا تاکہ ہم اس سے آپ کے قلب اطہر کو قوت بخشیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا تاکہ آپ ہمارے پیغام کے ذریعے بار بار سکون قلب حاصل کرتے رہیں۔ یعنی وہاں تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا رہا اور وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کا صفات کا حصہ بنتا چلا گیا، آپ کے اخلاق کا حصہ بنتا چلا گیا۔ اور پھر وہ مقام آیا کہ جس کو قرآن نے کہا کہ جب آپ کے اخلاق کریمانہ کی تکمیل ہو گئی تو یہاں قرآن کی در حقیقت تکمیل ہے اور یہاں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل ہے۔ پھر جس کو قرآن نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے محبوب ہم نے آپ پر آج کے دن اپنی دین کو مکمل کر دیا اور اپنی اس نعمت کو آپ کو مکمل کر دیا اور اس اسلام کو آپ کے لیے بطور دین کے طور پر چن لیا، منتخب کر دیا۔ تو در حقیقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق ہیں یہ در حقیقت الوہی اخلاق ہیں، یہ اللہ رب العزت کی صفات کا رنگ اور پرتو ہے جو ہمیں حضور کی ذات کے اندر نظر آتا ہے۔
اور اس کا نقطہ کمال کیا ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یہ رنگ چڑھ گیا تو رنگ چڑھنے کے بعد اب جب آپ اخلاق الہیہ سے متصف اور مزین ہو گئے ہیں تو آپ کے اندر اور آپ کے اخلاق کا ہر ہر پہلو اور ہر ہر رنگ اور ہر ہر انگ وہ الوہی اخلاق ہے. تو اس مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو اور کچھ بنا کر نہیں بھیجا. یہ بات بڑی قابل غور ہے. ہم آج کے اس دور کے اندر عجیب مخمصوں کا شکار ہیں. ہمارے رویوں کے اندر ایک عجیب درستگی پائی جاتی ہے, عجیب سختی پائی جاتی ہے. ہمارے اندر نرمی دور دور تک نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین یسر, یہ دین سارے کا سارا آسانی پر مبنی ہے. اور اگر کوئی اس کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھ لو کہ دین اس پر غالب آ جائے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے یہاں جو بیٹھے ہوئے. ہم اس نشست پر بیٹھ کر اگر آگ اگلتے ہیں, انگارے اگلتے ہیں, اور ہماری زبان وہ نرمی کی زبان نہیں ہے, اس سے امن نہیں نکلتا, اور ہمارا پیغام اور ہمارے اخلاق وہ مبنی بر امن اور رحمت نہیں ہے, تو پھر ہم حضور کے اخلاق پر عمل نہیں کر رہے. ہم نہ جانے پھر کس کے اخلاق پر عمل کر رہے ہیں. کہ اللہ رب العزت نے اپنا پہلا تعارف کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین, کہ میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں. الحمدللہ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کس اللہ کے لیے؟ فرمایا وہ اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا. اب رب کیسا ہے؟ رب ایسا ہے کہ وہ فرق نہیں کرتا کہ یہ مجھے مانتا ہے یا یہ مجھے نہیں مانتا. وہ عطا کرنے میں برابری رکھتا ہے. یہ اس کی ربوبیت ہے. اور اسی طرح جب اپنے محبوب کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ محبوب وما ارسلناک. اب یہ ما نافیہ کا کلمہ, تو محبوب ہم نے آپ کو تو بھیجا ہی نہیں ہے. اب اس جملے کو دیکھیے ذرا, قابل توجہ ہے یہ بات. وما ارسلناک, محبوب ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی نہیں. باری تعالیٰ بھیجا تو ہے, مبعوث تو کیا ہے. یہ متشکل ہمیں نظر آ رہے ہیں بشری شکل مبارکہ کے اندر, اور آپ نے اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی نبوت سے بھی سرفراز فرمایا. اللہ کہتا ہے وما ارسلناک, محبوب میں نے نہیں بھیجا. باری تعالیٰ پھر یہ جو بھیجا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا الا, اور کچھ بنا کر نہیں بھیجا. اگر کچھ بنا کر کے بھیجا ہے تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. یہ حرف استثناء کا معنی ہے جو الا ہے درمیان, کہ اور کچھ نہیں بنایا, فقط آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا. اور آقا کریم نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت رحمتا, کہ بے شک میں سراسر رحمت کے طور پر مبعوث کیا گیا. یعنی اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے تو وہ بھی تمام انسانوں اور تمام مخلوقات اور تمام جہانوں کے لیے ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, وہ تمام انسانیت کے لیے یکساں طور پر ہے. اور پھر صرف تمام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے یکساں طور پر بھی ہے. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت ہے. حضور رحمت کا پیکر بن کر کے آئے ہیں, اور آپ نے بھی اپنا, اللہ رب العزت نے آپ کا تعارف بھی رحمت کا کروایا, اور پھر حضور نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا انما بعثت رحمتا. میں انما کلمہ حصر ہے, یعنی مجھے اور کچھ بنا کر نہیں بھیجا گیا. مجھے اگر بھیجا گیا ہے تو اللہ رب العزت نے فقط رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. یعنی دینی معاملات کے اندر ہوں یا معاشرتی معاملات ہوں, ہمارے سوشل ایکٹیویٹیز ہوں, سوشل ایشوز ہوں, اور یا ہمارے مذہبی معاملات ہوں, تو اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی ذات مبارکہ کی تعلیم کیا ہے, آپ کا اپنا رویہ مبارک کیا ہے, آپ کس قدر شفیق, نرم اور رحمت والے ہیں, اور کس قدر رحمت والے ہیں. اب آپ کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ سنتے چلیے. یہ مختلف روایات ہیں. اس حضور سید شیخ الاسلام نے بہت خوبصورت کتاب, آپ نے بلکہ کہ ایک کتاب نہیں, یہ ایک سیریز آف بک ہے, سیریز آف بک. یہ جو یورپ کے اندر
آپ سنتے ہیں نا کہ خاکے بنائے جا رہے ہیں اور پھر اس پر ہمارے ہاں ایک عجیب رد عمل شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. اس بات کو حکمت سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے اس دور کے اندر چیزوں کو کیسے رد کرنا ہے اور کیسے جواب دینا ہے ان چیزوں کا. اب انہوں نے اسلام کو پہلے ٹیررزم کے ساتھ، دہشت گردی کے ساتھ نفی کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے ایک ٹرم یوز ہوتی تھی دا فنڈامنٹلسٹ کی، کہ یہ بنیاد پرست شدت پسند لوگ ہیں، ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے، دلیل کے ساتھ ان سے کلام نہیں کیا جا سکتا. اور کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اگلی بات سنیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جس نبی کے پیروکار ہیں، جس کو ماننے والے ہیں، اس نے ساری عمر، اس نے سارے کا سارا دین و تلوار کے زور پر نافذ کیا. یہ تو دین ہی سارا مبنی بر دہشت گردی ہے، یہ تو دین ہی سارا کا سارا ایکسٹریمزم پر مبنی ہے. اب اس جواب کا عالمی سطح پر جب رد کیا تو یہ حضور سید شیخ الاسلام نے کیا. آپ نے پورے یورپ کا چکر لگایا اور جا بجا آ کر اس کے اوپر پہلے ڈیبیٹس کی ان کے ساتھ کہ اسلام وہ دین امن ہے، وہ امن کی تعلیم دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم اسلام نہیں دیتا. اور دہشت گردی کا وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، چاہے جائے کہ اسلام ہی کیوں نہ ہو. اسلام کا تو تعلق یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تو سراسر رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، میں تو نرم خو ہوں، نرم جو ہوں، نرم گفتگو فرمانے والا. قرآن کہتا ہے کہ محبوب اگر ہم آپ کو فرما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب، کہ محبوب اگر آپ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے والے نہ ہوتے تو یہ جو آپ کے ارد گرد جھمگٹا لگا ہوا ہے، یہ جو آپ کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے والے ہیں، تو آپ دیکھتے کہ یہ آپ کے قریب بھی نہ آتے. اس کا رد کرنے کے لیے حضور سید شیخ الاسلام نے ایک سیریز آف بک لکھی جس کا عنوان ہے، وہ آپ کے لیے آپ کو بڑی اس سے تقویت و خوشی محسوس ہوگی. ایمان کی حلاوت کے لیے اور ایمان کی تقویت کے لیے یہ آپ اس کو اپنے گھروں کا گلدستہ بنائیں. اس کا عنوان ہے کأنک تراہ، دیکھو حضور کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دنیا کہتی ہے کہ ان کا نبی معاذ اللہ وہ خاکے بنائیں یا اس کے اوپر آرٹیکلز لکھیں یا اس کے اوپر پروپیگنڈا کریں. وہ معاذ اللہ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے نبی ایسے ہیں. تو اس کا جواب دیا آپ نے کہ دیکھو حضور کیسے ہیں، ہمارے آقا تو ایسے ہیں. وہ 4 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائیں. اس میں سے ایک کتاب جس وقت میرے ہاتھ کے اندر ہے، اس کا عنوان ہے اطیب الشیم من خلق سید العرب والعجم، خلق عظیم کا پیکر جمیل صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یعنی آپ پیکر بھی جمیل ہیں اور آپ کا اخلاق وہ اخلاق عظیم ہے، خلق عظیم ہے. پھر آپ کی ایک کتاب جو اسی سیریز کا حصہ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی خوبصورت. کوشش کریں گے کہ اگلی نشست میں اس پر ہم گفتگو کریں. اور وہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر جمال، کہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک آپ کا حلیہ مبارک کیسا ہے، کہ آپ جب پڑھتے چلے جائیں یا اس کو سنتے چلے جائیں تو آپ تصور میں پہنچ جائیں کہ ہمارے آقا کیسے ہیں. یہ ہے وہ عنوان کہ دیکھو حضور کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ کے خصائل مبارکہ، اور چوتھی کتاب پھر وہ ہے جامع کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اور وہ کتنا جامع ہے اور وہ ہمارے لیے کتنی بڑی تعلیم ہے امت کے لیے، انسانیت کے لیے. تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو اخلاق ہیں کہ دیکھو حضور کیسے ہیں، تو آئیے دیکھیں کہ حضور کیسے ہیں. اس کے اندر جو آپ نے مختلف روایات کو جمع فرمایا ہے، تو اس میں سے سب سے پہلی چیز جو آپ کے شمائل مبارکہ کے اندر اور آپ کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان مجمعین ارشاد فرماتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کشادہ روئی اور کھلتے مسکراتے چہرے کے ساتھ پیش آتے. یہ ہے انما بعثت رحمتاً، کہ آپ اتنے سراپا رحمت ہیں کہ آپ ہمیشہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ. ہم آپس میں ایک دوسرے کو ذرا دیکھیں کہ ہر وقت ہمارے چہرے کے اوپر کیوں 12 بجے رہتے ہیں. ہم خواہ مخواہ کا روب کس پر چڑھانا چاہتے ہیں آپس کے اندر، کہ ہم نے ملنا ایسے ہے، اس انداز کے اندر.
اس سے شخصیت کا روب قائم رہتا ہے۔ بھائی کہاں سے یہ تعلیم حاصل کی ہے ہم نے؟ حضور کا طریقہ مبارک، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں ایک دفعہ کی بات نہیں، ہمیشہ کشادہ روئی کے ساتھ اور کھلتے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ پیش آتے، ہر وقت آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے! یہ ہے انما بعثت رحمتا اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نرم خو تھے، یعنی ہمیشہ خوش خلقی سے آراستہ رہتے، نرم خو تھے، یعنی آپ کی طبیعت کے اندر وہ شدت تھی ہی نہیں، آپ سراپا رحمت ہیں، سراپا نرمی ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ نرم جو تھے، آپ نہ تند خو تھے نہ سخت دل تھے، یعنی آپ کے دل کے اندر بھی سختی نہیں۔ اور اگلی بات بڑی خوبصورت آنے والی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ درست انداز سے آواز بلند نہ کرتے، نہ کبھی بد کلامی کرتے، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا کریم کا اخلاق یہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص جو چاہے یہاں اس مسند پر بیٹھا ہو یا وہاں پر بیٹھا ہو، اگر وہ حضور کے اخلاق سے متصف اور مزین نہیں ہے تو وہ کسی اور جگہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے۔ اس نے حضور کی سیرت مبارکہ کو نہیں پڑھا، اس نے حضور کے اخلاق کریمانہ کو نہیں پڑھا۔ زندگی کے اندر آپ کا اخلاق کیا ہے کہ آپ کی زبان اقدس سے انگارے نہیں نکلتے تھے، آپ آگ نہیں برساتے تھے تعلیم دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، آپ لوگوں کے اوپر تان اور تشنیع نہیں کرتے تھے۔ کیا فرمایا صحابہ نے؟ آپ نے کبھی بد کلامی نہیں فرمائی، یعنی کوئی برا جملہ وہ حضور کی زبان مبارکہ سے کبھی نہیں نکلا۔ اب یہ جو بات میں نے پہلے بھی بولی وہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رحمتاً للعالمین۔ عالمین کی رحمت کا معنی یہ ہے کہ صرف اپنوں کے لیے رحمت نہیں، وہ ہر ایک کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ آپ کو مانتے ہیں یا چاہے آپ کو نہیں مانتے۔ آپ اگر تاریخ کی کتب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسائی جو تھے جب ان کو معلوم پڑ گیا، اب وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن انہیں یہ پتہ تھا کہ یہ نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خط لکھے کہ ہمارے بادشاہ ظالم ہیں، ہم آپ سے پناہ لیتے ہیں، ہمیں ان سے نجات دلوا دیجیے۔ یہ ہے رحمت کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو اللہ کا آخری نبی ہے یہ اس قدر سراپا رحمت ہے کہ اگر ہمیں پناہ چاہیے ہو تو ہمیں اپنے لوگوں میں پناہ نہیں مل رہی، ہمارے اپنے لوگ تو سخت ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، ہمارے دین کے لوگ ہیں، لیکن حضور کس قدر رحمت ہے کہ وہ پرائے ہو کر کے چہ جائے کہ آپ پر ایمان نہیں لائے لیکن آپ کی بارگاہ کے اندر پناہ لینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بتاتے ہیں کہ آپ نے بیت المقدس فتح کیا، بیت المقدس فتح کیا۔ بھائی بیت المقدس فتح کیسے کیا؟ وہاں کے عیسائی راہبوں نے آپ کو خط لکھے تھے کہ ہمارے حکمران ظالم ہیں، جابر ہیں، ہمیں لوٹتے ہیں، نہ ہماری عزتیں محفوظ، نہ ہمارا مال محفوظ، نہ ہمارا دین محفوظ، یہ تو ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ہاں رحمت پائی جاتی ہے، اور ہم آج کے اس دور کے اندر ہمارے ہاں ظلم، جبر اور ایسے شعلے نکلیں، ایسے انگارے نکلیں ہماری زبانوں سے کہ ہمارے اعمال تو بعد کی بات ہے، ہمارا کلام اتنا سخت ہو، اتنا جبر پر مبنی ہو کہ سننے والا وہ حیرت میں مبتلا ہو جائے۔ وہ کہ یہ ان کا دین، یہ تو مارنے مرانے سے نیچے کی بات ہی نہیں کرتے، یہ تو ہر وقت ایک ہی کام پہ لگے رہتے ہیں، ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں۔ اور صحابہ کا ارشاد فرمایا کہ آقا کریم درست انداز سے حضور نے زندگی میں آواز ہی بلند نہیں کی، ہم اور کیا سوچیں کہ کتنی رحمت کہ آپ نے زندگی میں آواز ہی کبھی بلند نہیں کی۔ اور پھر فرمایا کہ نہ کبھی بد کلامی کی۔ اب آگے دیکھیے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ عطا کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب یہ اخلاق کی بات ہے، طبیعتوں کی بات ہے، فرماتے کہ جس چیز کی طلب نہ ہوتی اس سے صرف نظر فرماتے اور اس طرف دیکھتے ہی نہ تھے، یعنی جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، طلب نہیں ہے، تو خام خواہ میں اس کا لالچ دل میں رکھنا اور للچائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھنا، فرمایا صرف نظر فرماتے۔ اور اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے،
فرمایا کہ آپ سے عطا کی امید رکھنے والا، آپ سے عطا کی امید رکھنے والا وہ کبھی مایوس نہ ہوتا تھا. یعنی اپنوں اور غیروں میں سے ہر ایک کو معلوم تھا کہ یہ عطا کرنے والے ہیں، ان کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا. کہ سرکار میں نلا ہے نا حاجت اگر کی ہے کہ جو آیا ہے وہ منہ مانگی مراد لے کر کے ضرور جائے گا. اور پھر فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو 3 چیزوں سے ہمیشہ دور رکھا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہماری سوسائٹی کے اندر میں لاہور کی اگر بات کروں تو مجھے جو ایکسپیرینس ہوا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوا. میرا اپنا تعلق یہاں سے نہیں ہے، لیکن یہاں کا ایکسپیرینس میرا بہت برا رہا ہے کہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی باتوں، گلی سے گزرتے ہوئے کسی کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، کسی نے دیکھ لیا، ہلکا سا کسی سے کچھ معاملہ ہے تو ہم فوراً جھگڑے کے اوپر چلاتے ہیں. اور آقا اسلام نے خود کو 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، ہمیشہ ساری عمر مبارک ان 3 چیزوں سے دور رکھا. ہم خود کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں پر ہیں. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ بعض اوقات معاملات میں جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور کوئی نوبت نہیں آتی. یہ فقط شیطان کا ایک وار ہوتا ہے جو انسان کو اشتعال اور غصہ دلواتا ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، اس کو تسلی تحمل کے ساتھ فقط سننا ہوتا ہے اور سن کر برداشت کرنا. اور یاد رکھیے کہ کبھی کسی کے کہہ دینے سے یہ ہے تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ اس کو زندگی میں اپنا لیں تو آپ کی زندگی میں اتنا آپ کو سکون حاصل ہوگا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور وہ یہ ہے کہ فقط کسی کے کہہ دینے سے، لفظ ہے میں بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، آپ کو کیا ہو جائے گا؟ اس نے کوئی آپ کا مال لوٹ لیا، آپ کے کپڑے اتار دیے، آپ سے کوئی چیز چھین لی ہے، ضبط کر لی ہے، اس نے اچھا کہا یا برا کہا، وہ اس کی زبان تھی، اس نے کہہ دیا، آپ سن کے خاموشی اختیار کر لیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ ہم نے کیوں ہر بات پر رد عمل ضرور دینا ہوتا ہے؟ اور یہاں سے جھگڑے کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے شیطان کا کام شروع ہوتا ہے. صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن 3 چیزوں سے حضور نے خود کو دور رکھا، فرمایا لڑائی جھگڑے سے، کثرت مال و دولت سے اور بے مقصد باتوں سے. یعنی حضور لڑائی اور جھگڑے کے کبھی قریب نہیں گئے. آپ تصور کیجیے کیا اخلاق ہیں حضور کی. اور پھر کثرت مال و دولت سے، میں نے پچھلی ایک نشست میں بھی کہا تھا کہ کمانا برا نہیں ہے، حلال ہو اور درست طریقے سے کمایا جاؤ، پھر اس کو خرچ کریں، دنیا پر خرچ کریں. یہ اللہ نے دنیا ہمارے لیے بنائی، کوئی برائی نہیں ہے اس کے کمانے کے اندر، لیکن اس کو زندگی کا مقصد نہ بنا لیا جائے اور اپنے حقیقی مقصد سے ہم دور نہ ہو جائیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں. اور پھر میں بے مقصد باتوں سے، خواہ مخواہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی اور یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ یہ بھی کبھی خود سے سوال کریں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس کہنے کے لیے کوئی بات کیوں نہیں ہے؟ کہنے کے لیے فقط دوسرے کی برائی ہی کیوں ہے، دوسرے کی غیبت اور دوسرے کی چغلی ہی کیوں ہے؟ کبھی یہ بھی سوال ہم نے کیا؟ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بے سمت اور بے مقصد ہیں، کوئی حاصل نہیں ہے ہماری زندگی کا. ہم زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ کیا آبا تمہارے کارے نمایاں کر گئے، انگلش پڑھی، BA کیا، کلرک ہوئی اور مر گئے. ہم تو زندگی کا ایک ہی جو مقصد بنا رکھا ہے کہ آئے ہیں، پڑھنا ہے، کمائی کرنی ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، سونا ہے، بس ختم ہو جانا. یہ بہت بڑی بنیادی وجہ ہے گھروں کے اندر، دوستوں کے اندر، معاشرے کے اندر جھگڑوں کی، غیبت کی، چغلی کی. جب زندگی کے اندر کوئی مقصد ہے تو پھر مقصد کے اوپر گفتگو ہوگی، پھر دین کے اوپر گفتگو ہوگی، پھر باتوں کی سمت اور ہوگی. اور باتیں چھوڑیے، ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ ہی کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اپنی زبانوں کو اس سے بھی اٹھا کیوں نہیں کر لیتے کہ حضور ایسے تھے، حضور کا اخلاق یہ تھا، بجائے اس کے کہ کسی کی برائی کرے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. اب جو میں نے عرض کیا کہ حضور رحمت للعالمین ہے، اور ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک شخص تھا، اس نے گناہ کبیرہ کر لیا، گناہ کبیرہ کر لیا، اور خود آ کے حضور کی بارگاہ میں اقرار کر رہا ہے. اب حضور کا رد عمل دیکھیے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بڑی
چسکے لے کر کے سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، آپ کا رد عمل کیا ہے؟ اور پھر ہمارے نزدیک کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ تو آخری حد ہے اس کی، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، وہ تو ہمارے تو کاغذوں سے باہر ہو جاتی ہے بات کہ اس کا کوئی گناہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ تو حضور کا رد عمل دیکھیے کیا ہے، گناہ عام گناہ نہیں، گناہ کبیرہ، اور وہ گناہ جس پر حد جاری ہوتی ہے، یعنی انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ حضور کتنے بڑے رحمت للعالمین، اور آپ کا اخلاق کیا ہے؟ وہ آیا، اس نے اقرار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے تو مجھ پر حد جاری کی جائے۔ آقا اسلام نے خاموشی سے چہرہ انور پھیر لیا، وہ پھر اٹھ کر کے دوسری طرف سے آیا، عرض کیا رسول اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کی جائے۔ آقا اسلام نے پھر چہرہ پھیر لیا، وہ تیسری طرف سے گھوم کر کے آیا، پھر اس نے یہی بات کی۔ آپ دیکھیے، یعنی حضور اس سے صرف نظر فرما رہے تھے کہ یہ اپنے اس گناہ کا اظہار مجھ پر نہ کرے اور اس پر حد جاری نہ ہو۔ جب یہاں تک کہ اس نے بار بار یہ عمل دہرایا تو حضور نے پھر بھی حد جاری نہیں کی ہماری طرح، دام سوٹا نہیں پھیر دیا، فوراً فتویٰ نہیں لگا دیا اس کے اوپر۔ حضور شان رحمت للعالمین، آپ کی ذات کے اندر کتنی رحمت پائی جاتی ہے، اس ایک واقعہ سے اندازہ لگا کہ اللہ کا حکم ہے کہ فلاں گناہ اگر آپ سے سرزد ہو جائے تو اس پر حد جاری ہو اور انسان کی جان جاتی ہے تو جائے، اس نے گناہ کیا، لیکن حضور چاہتے ہیں کہ اس پر حد جاری نہ ہو۔ حضور نے پوچھا کہ کوئی شخص پتہ کرے یہ شاید دیوانہ ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ صحابہ گئے اس کے محلے سے، اس کی بستی سے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ نہیں، یہ عقلاً ٹھیک ہے، ہوش کے اندر جو بات ہے وہ کہہ رہا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کا ابھی بھی جی نہیں چاہا کہ اس کو سزا دی جائے، پھر لوگوں نے گواہی دے دی اس کے اوپر کہ یا رسول اللہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا، پھر اس پر حد جاری۔ جب حد جاری ہو گئی اور آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ کے اوپر بڑی شدید آپ غمگین تھے، آپ سر انور جھکا کر کے بیٹھ گئے۔ بعض لوگوں نے بات کی کہ یہ شخص ایسا ہے اور ایسا ہے، لوگوں نے اس کے بارے میں کمنٹس کیے ہماری طرح کہ یہ ایسا اور ایسا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار اس کے بارے میں کوئی شخص ایسا جملہ نہیں بولے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ وہ پوری مدینہ کے اندر بانٹ دی جائے تو سارے لوگوں کے گناہ بخشے جائیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا کاش کہ تم لوگ اس کے حق میں گواہی نہ دیتے تو وہ شاید کہ اس حد سے بچ جاتا۔ یہ آپ کی ذات کی رحمت ہے، یعنی گناہ خود اقرار ہو رہا ہے، آپ نے اس سے بھی صرف نظر فرمایا، آپ نے پھر بھی حد جاری نہیں، حد تل امکان آپ نے کوشش کی کہ حد جاری نہ ہو اس کے اوپر۔ تو ہم اپنے رویوں کو دیکھیں کہ آج کے اس دور کے اندر پھر آقا علیہ السلام نے 3 چیزیں سے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا، اور وہ کیا تھی؟ کبھی کسی کی مذمت نہیں کی، یعنی برا بھلا نہیں کہا کبھی کسی کو، اور کبھی کسی میں عیب نہیں نکالا، اور نہ ہی کسی کی کمزوریوں یا خرابیوں کی آپ ٹوہ لگا دیں۔ جاسوسی نہیں کرتے کہ فلاں کے اندر فلاں عیب پایا جاتا، نہیں۔ آقا علیہ السلام پازیٹو، اس کو کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ رکھنا معاشرے کے اندر، یہ تعمیری سوچ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کریمانہ جو اخلاق رحمہ بھی ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔